بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہ ہر فریزے عقل و عشق کی صبح آگہی کے نام، جس کی معرفت شناس کرنوں میں چار جانب الہیت کی کونپلیں سر اٹھاتی رہی، اس شش جہت معلم کے نام جس نے اندھیری چار دیواریوں میں انقلاب کے چراغ روشن کیے، بے چہرہ سوچوں کو فکر و فلسفہ کی آب و تاب سے تابناک کیا اور عشق کے اکسیر سے جذبوں کو جاویدانی سرخی عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ایک لازوال تحفہ اس مرد حق سعید حیدر زیدی کے لیے جس نے اس چراغ کی لو کو اپنے خون جگر سے سینچ کر دو آتشہ کیا اور عہد وفا کو لہو کی روشنائی سے امر کر دیا۔ التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شہید مطہری تہران یونیورسٹی میں الہیات اور معارف اسلامی کے تحت تہ معانی کو خلعت گویائی عطا کرتا جادو اثر خطیب، جس نے عقل کو قرآنی مفاہیم کا لبادہ معنوی دے کر انقلاب کے عاشقانہ راستوں پر قلندر مزاج جذبے تعمیر کیے، مادہ پرستوں اور کمیونسٹوں کے الحادی نظریات کو شمشیر دلیل سے پسپا کیا اور قندیل عشق سے بے حسی کی سرد مزاج راتوں کو وجدانی رت جگہوں میں تبدیل کر دیا۔ دستار عقل سر پہ سجائے وادی جذب و عشق کا بھرم رکھتا یہ مرد فقی مرد حق جاگتی نسلوں کا بولتا معلم بن کر آج بھی یعلمہم الکتابہ والحکمہ کا مفسر ہے، کیونکہ لفظ کبھی نہیں مرتے اور فکر و نظریہ قرطاس وقت پر دائمی تحریر بن کر صدیوں کے مزاج بدلتا ہے۔ مطہری بیک وقت عقل کا شہسوار اور عشق کا سجدہ گزار ہے، کیونکہ عقل جب سوچ سے ہمکنار ہوتی ہے تو عشق بن جاتی ہے۔ ریزہ ریزہ اجزائے دہر کی یکجائی اگر عقل ہے تو عرش و فرش کی بنیاد عشق کی حاجت روائی ہے۔ عقل شکوک جنم دیتی ہے اور عشق اس شک کو یقین کا شعور عطا کرتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ خرقہ شہادت میں ملبوس وادی عشق کا شہید آج بھی عقل و دانش کے اسباب و علل کو عشق کی حدیث رندانہ میں بدلتا ہے تو قاری بے ساختہ نعرہ ہو سے نعرہ حیدری تک جا پہنچتا ہے۔ مطہری علی کو میرے اس مقالے میں آپ کو ایک لہجہ، چونکہ خود شاعرہ ہوں تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اس میں آپ کو ادبی چاشنی ملے گی، اور فکر و فلسفہ میں ادب کو ڈالنا گستاخی نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ اس حوالے سے میں آپ سے معذرت چاہوں گی۔ نعرہ ہو سے نعرہ حیدری تک جا پہنچتا ہے۔ مطہری علی کو کعبہ عقل و عشق قرار دے کر اس کا معنوی طواف کرتا ہے تو چار جانب تاریخ علی کے سہ پہلو جاذبے کی دھمالیں ڈالتی محسوس ہوتی ہے۔ دور کہیں سے مولانا روم کی بانسری پکار اٹھتی ہے، شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمل علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای که افلاطون و جالینوس ما۔ مطہری کے ہاں عقل مباحثہ ہے اور عشق مکالمہ، عقل ترتیب ہے اور عشق ترتیل۔ عقل کلام ہے تو مطہری کے ہاں عشق ہم کلام ہے۔ عام طور پر یہ دو معنوی طاقتیں توحید کے کسی مجذوب حکیم کے ہاں بہم ہوتی ہیں۔ مطہری اس وجدانی اور الہامی منطقے میں اقبال کا ہم نشین ہے۔
جذب باطن کی روشنائی سے دانش روحانی کا صحیفہ لکھتا شہید مطہری فلسفہ و کلام کی استدلالی دنیا سے روحانی حقائق کے عاشقانہ اسرار کھولتا ہے تو روح اقبال تڑپ کر پکارتی ہے، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب۔ 33 برس قبل وہ شش جہت معلم علم و عرفان کی مجلس سے وادی عشق کی طرف ردائے شہادت اوڑے روانہ ہوا تو حکمت کشید کرتے بہت سے معرفت شناس ہاتھ آگے کو بڑھے اور مطہری کا ترابی ساغر اگلی صدیوں کا ساقی بن گیا۔ جاذبہ و دافع علی کے عنوان سے آیت اللہ مطہری کا یہ عشق پارا جو سائنسی تفکر کی حقیقی منزلوں سے اتر کر مجذوب عاشقوں کے دلوں میں سرے بازار میر رقصم کا الہامی وظیفہ بن رہا ہے، فکر و فلسفہ کے میزان میں تل کر الہیت کے چہرہ عشق کا نقیب بن رہا ہے، کیونکہ عشق علی الہ پرستوں کا نعرہ مستانہ ہے، مجذوب حکیموں کا کعبہ فکر ہے اور سوئے نور خاک نشینوں کی پیش قدمی ہے۔ مطہری کے عشق شناس عارفانہ فکر میں علی کی ذات عجائب و غرائب کا ایک علمی معمہ ہے، تاریخ کا ایک نادر معجزہ، نفس بشریت کا کامل نمونہ اور آدمیت کا ابدی نصاب ہے۔ آدمیت اور انسانیت سے مایوس انسان کے لیے ایک سرخرو معشوق، فرضی داستانوں کے بے جان نمونوں سے جی بہلاتا، اساطیری داستانوں کی بھول بھلائیوں میں زیبائی، تقدس، محبت، شجاعت اور فداکاری کو کھوجتا ایک مایوس انسان، عظمت کے بت تراش کر ان کے چرنوں میں بے تعبیر خواب دیکھتا عاشق منتظر تھا کسی رعنا ترین کامل حسن کا، ناقابل شکست نرم دل سورما کا، عصمت کے عرفہ ترین مقامات پر کھڑے معشوق کا، وفا کی آخری حدوں پر مہکتی محبت کا، ناپاکی اور ہوس سے دور کسی طاقتور عشق کا، کمال کے میزان میں تلے عادل مزاج لہجے کا، الوہی تصور کے لباس میں ملبوس کسی پاک دل پارسا کا، اور لا علمی کی کثافت سے دور کسی درد مند عالم کا، کسی بن مانگے عطا کرتے کریم کا اور کسی بن پوچھے مرہم رکھتے مہربان طبیب کا، کسی مشکل کشا حبیب کا، کسی حاجت روا طبیب کا۔ اپنی اپنی میتھولوجیز کے بے جان کھلونوں سے جی بہلاتا انسان فرضی داستانوں میں سفر کرتے کرتے تھکن سے چور ہوا تو الہی صفات کی کرنوں میں نہایا ہوا ایک کامل کردار علی کی صورت طلوع ہو گیا، جس کے دائمی جاذبے نے عقلوں اور دلوں کو اپنے حصار میں لے کر عقل و عشق کے سارے محاذ فتح کر لیے۔ علی کے سے پہلو موجز نما جاذبے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے آیت اللہ مطہری نے 4 تقاریر کے کوزے میں مائے عشق کی وہ چل ترنگ سمو دی ہے کہ عقل کے گھوڑے پر سوار قاری عشق کی سرسبز وادی میں قدم رکھتا ہے تو 4 جانب معرفت کے گلاب کھل اٹھتے ہیں۔ مطہری نے علی کے ابدی اور دائمی جاذبے کے اثر کو فلسفیانہ دلائل اور منطقی براہین کی روشنی میں واضح کیا۔ علی علیہ السلام کے شخصی پہلوؤں کو عمومی قوانین کے میزان میں رکھ کر جذب و دفع کے نظام آفرینش کو سرنامہ کلام بنایا۔ یہ وہ عمومی سائنسی قانون ہے جو جدید علوم میں بھی مسلم حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقی مفروضوں کو بنیاد بنا کر کائنات کا ایک ذرہ بھی قانون آفرینش میں کشش کے قانون سے خارج نہیں ہے۔ علی کے طاقتور جاذبے اور دافع کو مختلف موضوعات میں بانٹ کر ایک عظیم معجزے کو گویائی کا لباس دیا ہے۔ شہید مطہری نے انسانی جاذبہ و دافع کے اصولوں پر بحث کرتے ہوئے جنسی جاذبے اور دافع کو وقتی اور فانی سمجھا۔ ان کے ہاں دائمی اور ابدی انسانی جاذبہ مطابقت اور تضاد کی بنیادوں پر معاشرتی دوستیوں اور عداوتوں پر محیط ہے۔ الہی مطابقت باہمی مطابقت جاذبے کو جنم دیتی ہے، اور اگر یہ جاذبہ مشابہت کی حدوں تک جا پہنچے تو اس کی طاقت مزید تو آتشا ہو جاتی ہے۔
بعض جاذبے اور دافع ظاہری مفادات کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں. ان جاذبوں اور دافعوں کی عمر نہایت مختصر اور وقتی ہوا کرتی ہے. دافع اور جاذبہ کی طاقت شخصی میزان میں الگ الگ پیمانے رکھتی ہے. جاذبے اور دافع کے اعتبار سے درجوں میں منقسم شخصیات اپنی اپنی ذات کے کردار و عمل کی ضمانت بنتی ہیں. بعض لوگ بقول امام جعفر صادق خودرو جھاڑیوں کی مانند ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی مجذوب عاشق اور نہ کوئی خوش خصال معشوق. ایسے انسان خالی اور کھوکھلے ہوا کرتے ہیں جو نہ سمونے کی طاقت رکھتے ہیں نہ سمانے کی طاقت رکھتے ہیں. دوسری قسم ان منافق فطرت اور خود ساختہ خوش خلق لوگوں کی ہے جو چہرے پر مصنوعی تواضع کے نقاب اوڑھے بیمار نیتوں کو چھپائے پھرتے ہیں. دوستی کا دم بھرتے ہیں مگر ان کی دوستیاں پانی پر بنے بلبلے جیسی حقیقت رکھتی ہیں. لوگ ایسے دو چہرہ لوگوں کو بے اعتباری کی نظر سے دیکھتے ہیں. عیسائیت اسی مسلسل مطابقت کی دعوے دار ہے جو ایک صاحب فکر انسان کے لیے قابل عمل صفت نہیں ہے. اصول ہمیشہ مخالفت کو جنم دیتا ہے. رحمت کا معاملہ اپنی جگہ ایک بنیادی صفت آدمیت ہے مگر اصول پر سمجھوتا کمزور فکری محاذ کی نشانی ہے. عدل انسان کو منطقی اور معقول محبت کا درس دیتا ہے جو گروہی مفاد کو نظر انداز کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے میدان عمل میں آتا ہے. عظیم مصلحین نے بھی انسانی معاشروں میں ابتری کو بہتری کا لباس دینے کے لیے مفاد پرست عناصر کی ایذا رسانیاں برداشت کی. اس لیے بعض مرتبہ صادق اور سچی محبت، جس طرح آپ آغا صاحب سے بھی سن رہے تھے، متصادم طاقتوں میں شدید دافعے کو جنم دیتی ہے. تیسری قسم ان تخریب پسند افراد کی ہے جن کا دافعہ یعنی دور کرنا منفی انسانی کارگزاریوں میں بے شمار دشمن جنم دیتا ہے. شقاوت پیشہ سفاک انسانوں کے لیے دل نفرتوں کا شکار رہتے ہیں. ایسے تلخ مزاج، سنگ دل، خود پرست اور متکبر انسان شیریں احساسات کو سلگتے ارادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور آخری قسم ان لوگوں کی ہے جو بے شمار سچے دوست اور لاتعداد پکے دشمن رکھتے ہیں. صاحب شخصیت افراد قوی ترین جاذبہ اور دافعہ رکھتے ہیں. ان کی دوستی اور دشمنی منفی اور مثبت اقدار کے میزان میں تلتی ہے. یہ دوستی اور دشمنی وقتی اور کم عمر نہیں ہوتی. ان کے جذب کی کرداری طاقت جتنی بھرپور ہوتی ہے دوستی اتنی پائیدار، اتنی سرفروش اور اتنی ہی وفادار ہوتی چلی جاتی ہے. یہ جاذبے صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں. کہیں قمبر نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے تو کہیں میثم تمار سخن عاشقانہ کو تلاوت کرتا ہے اور جان جانے عشق پروار دیتا ہے. کہیں امام مالک کوڑے برداشت کرتا ہے تو کہیں ہند کا شہباز قلندر حیدریم قلندرم مستم کی صدائے قلندرانہ بلند کرتا ہے. کہیں مجذوب عشق نظام الدین اولیاء نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے. جاذبہ اور دافعہ کی قوت منفی شخصیات حجاج، چنگیز اور معاویہ میں بھی وجود رکھتی ہے. لہٰذا ہر جذب و دفع کی حامل مضبوط شخصیت اپنے اپنے جاذبوں اور اپنے اپنے دافعوں سے اپنا تعارف پیش کرتی ہے. انصاف پرور اور باشرف شخصیت کا جاذبہ اہل دلیل، اہل یقین اور اہل دانش پر مشتمل ہوگا اور منافقوں، زرپرستوں اور مجرموں کے لیے طاقتور دافعہ پیدا کرے گا. حضرت علی کا جاذبہ اور دافعہ انتہائی قوی اور صدیوں پر محیط ہے. علی کے عاشقان پاک تینت شریف و نجیب، مہربان و عادل، صاحب عفو درگزر اور عفو درگزر ہیں جو جان و دل علی پر وار دینے کی سخت رکھتے ہیں. علی کا مکتب عشق مذہب انسانیت کی کامل شریعت کا نام ہے. عشق کی فرما روائی کے جلوے توق و دار کے موسم نگاہ کر علی کے دائمی جاذبے کو خراج عشق پیش کرتے ہیں. 1400 سال کے فاصلے پر اندیکھے معشوق کے ماہ تمام پیکر سے پھوٹتی کردار و عمل کی ضیاء پاش کرنے دلوں میں جان بازی اور فداکاری کے فن برپا کرتی چلی جاتی ہے.
دنیا میں اور بھی طاقتور جاذبے موجود ہیں جن کا دورانیہ ان کے مقاصد کی زندگی سے مربوط رہا. ظاہری اور وقتی تحریکوں کے بانیوں سے جاذبوں کی موجیں اس وقت تک جڑی رہی جب تک ان کے فکری سفر جوان رہے. طاقتور جاذبے پیغمبران گرامی سے مربوط ہیں جن کی سہ پہلو دعوت بنیادوں پر سے بنیادوں پر استوار تھی اور ان کے جاذبے کی موج مقدس صدیوں پر محیط رہی. علی کائنات کی تاریخ بشریت کا وہ مضبوط ترین دائمی جاذبہ ہے جس کا تذکرہ مذہب کے دائروں سے نکل کر انسانیت کی تاریخ میں جلی حروف سے لکھا گیا. انسانی صفات کے گرویدہ باشعور لوگوں نے علی کا عشق اختیار کیا. جارج شردوک ایک عیسائی مفکر اپنی کتاب میں مناجات انسانیت کی صورت میں اس معشوق کا جلوہ مانگتا ہے جو آدمیت کے تمام مسائل کا تریاق ہے. کہتے ہیں اے جگ سنسار کاش تو اپنی ساری طاقتوں کو، اور اے فطرت اور اے اصل خلقت کاش تو اپنی ساری صلاحیتوں کو ایک عظیم انسان، ایک عظیم فطانت اور ایک عظیم بطل جلیل کی پیدائش میں بروئے کار لا اور ایک اور کائنات کو ایک اور علی دے دے. الامام العلی صوت العدالت الانسانیہ سے ماخوذ. خدائی رنگ میں ولایت کی دستار سجائے عاشقان پاک تینت کا ملجا و ماوا علی مرتضیٰ ایک ایسا فطری جاذبہ ہے جس کی کشش خدا نے ہر روح انسانی میں الہام فرمائی ہے. شیعت ایک ایسا مکتب عشق ہے جس نے عقل و عشق کے ذائقوں سے بھرا جام ولایت پیا اور فرزانوں اور جان بازوں کو پرورش کیا. شیعت کا چراغ نور ولایت سے روشن ہے، وہ ولایت جو کائنات کے ذرے ذرے کی مشکل کشا ہے. علی کا عشق تینتوں اور فطرتوں کا عشق ہے. ایک ایسا عادل مزاج محبوب جو کسی مجرم عاشق کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے اور لہو لہان عاشق اپنی وفا پیشہ زبان سے اعلان کرے کہ خدا کی قسم علی نے میرا ہاتھ خدا کے مقرر کردہ خاتون کے تحت قطع کیا ہے. عاشقی کی تاریخ کا لازوال جاذبہ جہاں سر جھکانے اور سر کٹانے کا حوصلہ ملتا ہے. پروانہ صفت و شاخ میں ایسی سرفش و شانہ تجلی ہے جو صدیوں کے آسمان روشن کیے ہوئے ہے. مر جانے کی بجائے مر مٹنے کا سفر جاری و ساری ہے. علی عقل کی دنیاؤں میں قرآنی منتخب محبوب کا نام ہے. میرے اپنے اشعار ہیں: عشق ممبر کی زینت سلونی کا گر، عشق رومی کی نئے کا پراسرار سر، عشق شام قلندر ہے صبح نجف، عشق ہے شجر طوبہ کا عز و شرف، عشق مقداد و سلمان و بوزر قدیم، عشق بہلول کی مملکت کا امین. عشق اکسیر ہے، کیمیا کی تاثیر رکھتا ہے. تخلیق کائنات سے لے کر ارتقاء کائنات تک رموز فطرت کا آشنا اور انسانوں کا رہنما ہے. عشق بزدلوں کو بہادر، سست کو چست، کن ذہن کو صاحب معرفت، بخیل کو سخی، کمزور کو طاقتور اور بے صبر کو صابر بنا دیا کرتا ہے. اب عشق میں جب زمینی جذبہ روحانی کشف میں بدلتا ہے تو عشق دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کرنے لگتا ہے. حقیقی عشق روح کی شادابی اور زمینی عشق جسم کی بربادی کا باعث بنتا ہے. عشق حقیقی انسان کی ذات کی قید سے آزاد کرتا ہے، جبکہ زمینی اور فانی عشق انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے. روحانی عشق وصال و قرب سے بڑھتا ہے، جبکہ فانی عشق وصال کے بعد کمزور ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہو جاتا ہے. انسان کے وجود کو مسخر کرنے والی طاقت عشق ہے. عشق ظاہری زندگی کے ایک مخصوص عرصے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ وجود انسانی کو مسخر کرتا ہے. جب جوانی کا طوفان بلاخیز حسن کی وادیوں میں دیوانہ وار پھرتا ہے تو قیس کی طرح دیوانگی کی حدوں کو عبور کرتا چلا جاتا ہے. جبکہ روحانی عشق فرزانگی کے سویرے بانٹتا ہے. بقول مولانا روم خشم و شہوت وصف حیوانی بود، مہر و رقت وصف انسانی بود. عاشق صادق کا مطمع نظر فقط وصال معشوق ہو تو کمال تک رسائی
نارسائی نہیں ہوتی، لیکن عشق کے فراق اور نارسائی میں تقویٰ اور پاک دامنی کا سوز و گداز اور دباؤ شامل ہو جائے تو یہ عشق مجازی ذات اہدیت کے عشق کی طرف سفر آغاز کرتا ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص عشق کرے اور اسے پوشیدہ رکھے اور پاک دامن رہے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہید مرا، لیکن پھر بھی عشق اس وادی علم کا مسافر ہے جہاں ہجر پیاسے صحرا میں نارسائی کا عزادار ہے، تشنگی کا بلکتا احساس جو روح کی سرحدوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی چبھن اور احساس جدائی انسان کو اس وصال حقیقی کا ذائقہ دیتا ہے جہاں محبوب حقیقی یعنی خدا مائے جاودانی لیے تشنہ لب مسافر کا استقبال کرتا ہے اور راضیتاً مرضیہ کی وعید سناتا ہے۔ اعلیٰ انسانی جمال اور دل موہ لینے والی خصلتوں اور کمالات معنوی سے عشق مودت کہلاتا ہے، اور اس عشق کا دو طرفہ سلسلہ خدائی جواب کی صورت میں یوں موجود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ محبت اور لگاؤ روح میں شمع عرفان روشن کرتا ہے اور انسان وجود مادی سے نکل کر بے قراں اور لامحدود سفر کا مسافر بن جاتا ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے تو خدا اس کو بھی ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا اور ہمارا قرب عطا کرے گا، یعنی عشق معنوی میں وصال یقینی شرط ہے۔ دین کی روح اس کا جوہر محبت ہے۔ محبت انسان کو موتی بناتی ہے، مقلد بناتی ہے، پیروی سکھاتی ہے، سر جھکانے اور سر کٹانے کا ہنر سکھاتی ہے۔ ظاہری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی کچھ ہے، محبت کا پھیلاؤ ہے۔ حکمرانوں کا انصاف اور خیر خواہی کی لگن معاشرے میں انہیں محبوب بناتی ہے اور افراد معاشرہ کو اپنا مطیع فرما بردار بنا دیتی ہے، اور پھر علی جیسا عادل اور مہربان رہنما کہ جس کے سامنے مجرم خود حاضر ہو کر حد جاری کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ یہ عشق انسان کا عادلانہ عشق پر یقین کا اظہار ہے۔ تند خوئی اور تکبر معاشرے کی رگوں کو کاٹ ڈالتا ہے، جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ اب عاشقی کے دھڑکتے تعارف کے بعد اس عشق نتیجہ خیز کی طرف بڑھیں گے جہاں عاشق کی توجہ محبوب کی دل فریب رعنائی پر نہیں بلکہ خود محبوب کے اندر خود کو فدا کرنے کی تڑپ پر تمام ہوتی ہے۔ یار کی بانسری کی تان بن جانا، اس کے کمال کا جمال ہو جانا، مشابہت اور موافقت کے چہرے دلدار میں باہم متصل ہو جانا، اور اس کے معجزہ ہائے نور سے ہم رنگی اختیار کرنا۔ محبت چونکہ ہم رنگی کا اعجاز دکھاتی ہے، اس لیے دین میں ہم نشینی اور یاری و دلداری کے سلیقے اور شرائط باقاعدہ وضع کی گئی ہے۔ پاک طینت معشوق روح کی تر و تازگی اور رویدگی عطا کرتا ہے۔ عقل تہذیب نفس کے پیمانے ترتیب تو دے سکتی ہے مگر نافذ نہیں کر سکتی، فضائل عالیہ پر استدلالی نظریے پیش کر سکتی ہے مگر عمل کے سویرے طلوع کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی رفتوں کا سفیر اہل عرفان عشاق کو محبت و عقیدت کی رفتوں کا سفیر تصور کرتے ہیں۔ عقل دھو بدھو ہے اور عشق رو برو ہے۔ جو انسانی اخلاقیات پر لکھی ہزاروں کتابیں ایک طرف اور عشق کی بانسری کی لے ایک طرف، اس لیے عاشق صادق معال عشق کے لیے کسی مرد حق کی تلاش کرتے ہیں۔ جہاں شمس تبریز مولانا روم کے وجود کو وجد کی کشفی وادیوں میں حضوری کا جام پلاتا ہے تو چاروں طرف الہام و عرفان کی دھڑکتی صبح طلوع ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عقل طالب علم پیدا کرتی ہے اور انبیاء و اولیاء کا عشق ذہن و قلب کو اپنی گرفت میں لے لیا کرتا ہے، دل و جان پر تصرف حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ لشکر اسلام ولولہ عشق کا اسیر بن کر فتح مبین کی طرف محو سفر تھا۔ ابو سر بچھڑ کر دور رہ گئے۔ تشنگی کا یہ عالم کہ سلگتی ریت کی حرارت جگر پر نقاہت کے خنجر چلا رہی تھی۔ یکایک بارش کا ٹھنڈا شیریں پانی دستیاب ہوا مگر تشنہ لبی کا یہ کاری وار دل مضطرب پہ سہ کر پانی محفوظ کر لیا کہ جب تک رسالت کے یاقوتی لب شیریں پانی کی نمی محسوس نہ کر لے سیراب نہ ہوں گے۔ بے قرار بدن کا یہ عاشقانہ ایثار عشق محمدی کا معجزہ ہے۔
اور اس معجزے کا سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ بلال حبشی کا یہ جذبہ عشق جسے چلچلاتی دھوپ، سلگتے پتھر اور برستے تازیانے شکست دینے میں ناکام رہے۔ شقاوتوں کے الاؤ سے ابو سفیان کی صدا اب تک وفا پیشہ عاشقوں کے جذبہ صادق کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ خدا کی قسم میں نے کسی کے دوستوں کو اس قدر محبت کرتے نہیں پایا جتنا جس قدر محمد کے دوست محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے صفحات پر عقیدت اور عشق کے بے شمار زمزمے، شیفتہ مسافران عشق کے والہانہ اظہار اور محمد عربی کی فطری پاکیزہ جاذبے کے مجذوب عاشق بکھرے ہوئے ہیں۔ قرآن کے تہ در تہ اسرار منکشف ہوں تو عشق پیشہ مسافران حق کے لیے منتخب محبوب کا سراغ ملتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا الہامی عشق وجدانی راستوں سے ہوتا ہوا کشف کی دنیاؤں میں قدم رکھتا ہے تو انسانیت جوہر کمال سے ہم آغوش ہو جاتی ہے، اور تکمیل آدمیت کے نصاب میں علی و فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے شیفتہ تعلق انسان کو محبوب کبریا بنا دیا کرتا ہے۔ علی کا عشق فطرت کی رگوں میں تر و تازہ لہو کی مانند جاذبے اور محبت کے اعلیٰ ترین مقام پر علی کا عشق ابدیت کا رنگ لیے دائمی جاذبے کی بزم آ رہی ہے۔ علی کا عشق مادی وجود کا محتاج نہیں اور نہ ہی انسانی فضائل اس کی شرط اصلی ہے۔ علی کا عشق الہی رنگوں میں ڈوبا ہوا ہے اور الہیت سے محبت ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ علی حق کی عظیم آیت اور صفات حق کا جلی مظہر ہے۔ زمانہ علی کے ایمان و اخلاص اور بے خوف الہی عدل کی تاب نہ لا سکا اور انسانیت کے لہو سے غسل کرتے ہاتھوں نے آدمیت کی شہر رگ کو کاٹ ڈالا، اور پھر علی سرشار دیوانوں اور بلکتے فرزانوں کو سواد ہجر میں چھوڑ کر خود لقائے اللہ کی عرشی وادیوں کی طرف پرواز کر گئے۔ علی کی دوستی اور دشمنی رضائے خدا سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے دافع کے محاذ پر دشمنان توحید صف بستہ نظر آتے ہیں۔ علی کے دافع نے معاشرے کے 3 گروہوں کو رد کیا، ناقصین، قاسطین اور خوارج۔ ناقصین دولت پرست، لالچی اور طبقاتی تعصب کے مرض کے مریض تھے، اور قاسطین فریبی منافق پیشہ گروہ، جبکہ خوارج خشک تقدس اور خطرناک جہالت کا شکار تھے۔ علی کا دافع آج بھی زر پرستوں، دنیا پرستوں، باطل فرقوں اور جاہل سوچوں سے نبردآزما ہے۔ ہر معاشرے میں یہ وبال صورت گروہ بغض علی کے جہنم کے مکین ہے، اور حال ہی میں طالبانی خوارج اپنی نجس فطرت کے آئینہ دار بن کر انسانی معاشرے میں زہر پھیلا رہے ہیں۔ علی کا دافع انسانیت کو شیطان سوچوں کو قیامت تک رد کرتا رہے گا۔ عشق علی ہر معاشرے اور ہر عہد میں حق و باطل کا الہی میزان ہے۔ علی کا جاذبہ عشق وحدانیت کے چمنزار ہے اور دافع مغضوبین کا جہنم زار ہے۔ علی کا چہرہ صفات انبیاء کا آئینہ دار اور عشق حقیقی کا ترانہ ہے، دلدار ہے۔ میں اپنے اس مقالے کا اختتام نظام الدین اولیاء کے اس نعرہ قلندرانہ پر کروں گی کہ تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، ہم آدمو ہم شیسو ہم ادریسو ہم ایوب ہم یونسو ہم یوسفو ہم ہود، علی بود۔